لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جملہ ناظرین کرام کا ہم اپنے اس پیارے سلسلہ قرآنی واقعات میں استقبال کرتے ہیں. آج کا واقعہ کچھ عرض کروں اس سے پہلے ہم اور آپ سب مل کے درود پاک پڑھ لیتے ہیں اس آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو بے مثال ہے. پنجابیوں کے اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی مصر نہیں ہو لگتی چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں ہو لگتی. تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے مثال ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے جو برکتیں ملتی ہیں وہ بھی بے مثال ہیں. ان کی بھی نظیر نہیں ملتی, بے انتہا برکتیں ملتی ہیں. ہم نے جو ہے کچھ چیننگ کی ہے اپنے ویڈیوز میں آپ تک پہنچانے کے لیے ہم نے چیننگ کی ہے اور وہ چیننگ یہ ہے کہ آپ کو ہماری اسکرین پر, ہماری ویڈیو کی اسکرین پر ایک سوال نظر آئے گا. اس سوال کا جواب آپ کو دینا ہے. اس سوال کا جواب آپ دیجئے گا. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے تاکہ سوالات کے طور پر علم دین حاصل کیا جا سکے. تو یہ سوالات جو ہم کریں گے اس کی خاصیت یہ بھی ہے کہ ہم یہ سوالات صرف فرض علوم جو ہم سب پر سیکھنا فرض ہے انہی میں سے ہی ہم سوالات کریں گے. ابھی ہمارا یہ نظریہ ہے اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ سب جو سوال کریں گے آپ میں سے جو جواب دے دیا بہتر, ہم اس کے جواب کو بھی انشاءاللہ ویڈیو میں شیئر کریں گے اور بتایا جائے گا حوصلہ افزائی کے خاطر کہ اس بھائی نے جواب درست دیا ہے. اور اگر آپ نے جواب دیا, جواب دینے کی کوشش کی لیکن وہ جواب آپ نے درست نہیں دیا تو بھی کوئی بات نہیں. ہم انشاءاللہ العزیز جو ہے آپ کو شیئر نہیں کریں گے, آپ کا ذکر نہیں کریں گے, لیکن یہ ہے کہ آپ نے جواب دیا, دینے کی کوشش کی آپ نے, چاہے کیسا بھی دیا, اس پر جو ہے ہم آپ کا شکر گزار رہیں گے. اور انشاءاللہ العزیز ہم اس پر جو ہے ایک الگ سلسلہ قائم کر کے پھر جو ہے ہم آپ تک ان کے جوابات بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ سب. تو یہ سوالات نوٹ فرما لیں اور اس کا جواب آپ تلاش کریں. آج کا جو ہمارا واقعہ ہے قرآنی واقعہ, اس واقعے کا نام ہے جنتی لاٹھی. جی ہاں, جنتی لاٹھی. جنتی لاٹھی جو واقعہ ہے اس کا ہم آغاز کریں اس سے پہلے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو آپ کے ساتھ 5 چیزیں جنت سے زمین پر اتاری گئی. پہلی چیز عود یعنی خوشبودار لکڑی. دوسری چیز حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی. اور تیسری انجیر کی پتیاں. اور چوتھا حجر اسود یعنی وہ پتھر جو خانہ کعبہ میں نصب کیا ہوا ہے. اور 5واں جنتی لاٹھی. جی ہاں, یہ جنتی لاٹھی. اسی جنتی لاٹھی کو عصا موسیٰ بھی کہا جاتا ہے. اب ہم جنتی لاٹھی کا جو واقعہ ہے اس میں ہم کئی حصے کرتے ہیں. سب سے پہلا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جنتی لاٹھی کی شکل و صورت کیسی تھی یہ بتائیں گے انشاءاللہ. دوسری ہم جنتی لاٹھی کے حوالے سے یہ بتائیں گے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کیسے پہنچا. اور تیسرا ہم یہ بتائیں گے کہ اس جنتی لاٹھی کے اندر خصوصیات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا رکھی تھی. چوتھی چیز ہم جو ہے آپ کو یہ بتائیں گے کہ قرآن مجید میں اس جنتی لاٹھی کا ذکر کہاں ہے. 5ویں چیز ہم یہ بتائیں گے
کہ ہم نے جو پوائنٹس نوٹ کیے ہیں اس واقعے سے وہ کیا ہے۔ یہ پانچوں باتیں جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ آپ ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچا سکتے ہیں اس ویڈیو کو، آپ کو کلی اختیار ہے، یعنی آپ کو مکمل طور پہ اختیار ہے کہ آپ اس ویڈیو کو سننے کے بعد، واچ کرنے کے بعد آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ یہ جنتی لاٹھی کی شکل و صورت کیسی ہے۔ اس جنتی لاٹھی کی جو شکل و صورت تھی، وہ جنتی لاٹھی 10 ہاتھ لمبی تھی، 10 ہاتھ اس کی لمبائی تھی، اور اس کے اوپر 2 شاخیں تھیں، اور یہ جو لکڑی تھی جنتی، یہ پیلو کی لکڑی کی تھی۔ تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ جنتی لاٹھی دکھنے میں کیسی لگتی تھی۔ اب ہم دوسرے اسٹیپ پہ آتے ہیں۔ وہ اسٹیپ یہ ہے کہ جنتی لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کیسے پہنچی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یکے بعد دیگرے انبیاء کرام تک پہنچتے پہنچتے حضرت شعیب علیہ السلام تک یہ جنت کی لاٹھی پہنچی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے مدین آ گئے، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کے نبی تھے، مدین والوں کے نبی تھے، آپ مدین میں رہا کرتے تھے۔ آپ مصر سے ہجرت کر کے مدین آ گئے، اور مدین آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہے۔ خدمت میں کیا کیا؟ تو 10 سال تک آپ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی، خدمت کی، اور 10 سال کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی شہزادی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا، اور ساتھ میں انعام کے طور پہ یہ جنت کی لاٹھی عطا فرمائی۔ پتہ چل گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہ جنت کی لاٹھی کیسے پہنچی۔ تیسرے اسٹیپ پر آتے ہیں۔ تیسرا اسٹیپ ہمارا یہ ہے کہ اس جنتی لاٹھی کی خصوصیات کیا ہے۔ جی ہاں، بڑا ہی پیارا اسٹیپ ہے۔ جنت کی لاٹھی کی جو خصوصیت تھی اس میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ یہ جنتی لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے ٹیک لگایا کرتے تھے، یعنی یہ ٹیک لگانے میں کام آیا کرتے تھے۔ اس کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پانی نکالنے کی کنویں سے حاجت ہوتی تو یہ لاٹھی رسی بن جاتی، اور اس کی جو 2 شاخیں ہوتی وہ ڈول بن جاتی۔ اور تیسری خصوصیت اس جنتی لاٹھی کے اندر یہ تھی کہ یہ جنتی لاٹھی جب دوپہر کا وقت ہوتا، جب دھوپ آ جاتی، تو اس وقت سائے دار درخت بن جاتی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے سائے میں آرام فرماتے۔ چوتھی خصوصیت اس جنتی لاٹھی کی یہ تھی کہ یہ جنتی جو لاٹھی تھی یہ پھلدار درخت بن جاتی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چاہت ہوتی کہ میں پھل کھاؤں، اس وقت یہ پھلدار درخت بن جاتی، اور جو پھل حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے وہ یہ پھلدار درخت بن کر کے پھل دیتی۔ پانچویں خصوصیت اس کی یہ تھی کہ رات میں جب اندھیرا چھا جاتا، تاریکی چھا جاتی، تو اس کی جو شاخیں تھیں وہ مشعل بن کر کے روشنی کا انتظام کرتی۔ اور چھٹی خصوصیت اس کی یہ تھی کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کیا کرتی تھی۔ جی ہاں، اور ساتویں خصوصیت اس کی یہ تھی کہ یہ جو جنت کی لکڑی تھی، یہ جو جنت کی لاٹھی تھی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی کی ضرورت پیش آتی اور پانی آس پاس نہ ملتا تو آپ اس لاٹھی کو زمین سے گاڑ دیتے، اور جب زمین سے گاڑتے تو وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا۔ 7ویں خصوصیت بیان کر دی۔ اب 8ویں خصوصیت جو ہے وہ بڑی پیاری ہے، وہ یہ ہے کہ یہ وہی جنت کی لاٹھی ہے کہ جس کے ذریعے سے سب سے پہلے جس کے سبب اور جس ٹاپک کو لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلامی سے فیضیاب اور شرفیاب ہوئے۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر جا رہے تھے تو وادی طور میں پہنچے، مقام کوہ طور پر پہنچے۔ جب کوہ طور پر پہنچے تو اس وقت
جو ہم کلامی کے لیے پہاڑ پر تشریف لے گئے تو اس وقت سب سے پہلے جو گفتگو کا آغاز ہوا، جو بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا، وہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ اسی لاٹھی کو مدعا بنا کر کے شروع ہوا تھا۔ سب سے پہلا یہ سوال تھا، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ تو ہم کلامی، یہ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ کلیم ہے، کلیم اللہ ہے۔ اللہ سے کلام کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرنا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے، اور حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کو اس تحفے سے رب سبحانہ و تعالیٰ نے نوازا۔ لیکن اس ہم کلامی میں سب سے فاسٹ رول جو ادا کیا وہ اس جنت کی لاٹھی نے ادا کیا۔ یہ ایک مدعا بنا کہ جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے اپنی بات رب عز و جل سے کہی، اور رب عز و جل کی بات حضرت موسیٰ نے سنی۔ تو یہ تین چیزیں ہم نے بیان کر دی۔ پہلی چیز ہم نے یہ بیان کر دی کہ یہ جنتی لاٹھی حضرت موسیٰ تک کیسے پہنچی۔ دوسری چیز ہم نے یہ عرض کر دی کہ یہ جنتی لاٹھی جو ہے اس کی شکل و صورت کیا تھی، اور تیسری چیز ہم نے یہ بھی بیان کر دی کہ اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں اس کا ذکر موجود ہے، اور کتنے پیارے انداز میں ذکر کیا گیا ہے، اس کو آپ سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا یہ لاٹھی ہے، اس لاٹھی سے میں پتے جھاڑتا ہوں، اس لاٹھی سے میں ٹیک لگاتا ہوں، مآرب اخرى، اور اس لاٹھی سے میں دوسرے کام بھی کرتا ہوں۔ یعنی یہ لاٹھی دیگر کاموں میں بھی مجھے ساتھ دیتی ہے، دیگر کام بھی مجھے جو ہے دیگر معاملات میں بھی یہ لاٹھی میرے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہیں۔ تو یہ دیکھا آپ نے کہ قرآن مجید میں اس لاٹھی کا ذکر کتنے پیارے انداز میں ہے۔ اب ہم پانچویں چیز سنتے ہیں کہ اس سے ہمیں سمجھ میں کیا آیا، اس سے عبرت کی کیا باتیں ہیں۔ ہم نے جو مدنی پھول، ہم نے جو مدنی نکات نوٹ کیے ہیں، اس میں سے پہلا نقطۂ نظر یہ ہے کہ جناب کوئی بھی انعام، کوئی بھی تحفہ کسی بڑے کے دربار سے یوں ہی نہیں ملتا، بلکہ کوئی بڑی چیز اگر آپ کو حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اور محنت بھی ایسی کرنی پڑے گی کہ آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ دھوپ ہے یا صبح ہے یا شام ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جو انعامات ملے، یہ انعامات 10 سال کی خدمت کے بعد ملے، 10 سال کی خدمت کے بعد ملے، 10 سال کی خدمت کے بعد جا کر کے آپ علیہ السلام کو یہ انعام ملے۔ تو اگر آپ اور ہم سب کسی منزل اعلیٰ پر اور منصب عظمیٰ پر پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے جد و جہد کریں، محنت کریں، محنت شاقہ کریں۔ جب محنت شاقہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ منزل عظمیٰ بھی ہمیں مل جائے گی۔ دوسری چیز ہمیں یہ ملی کہ جو مخدوم ہوتا ہے، یعنی جس کی خدمت کی جاتی ہے، وہ یوں ہی مخدوم نہیں بنتا، بلکہ وہ ایک عرصے تک خادم بنا ہوتا ہے کسی کا، وہ ایک عرصے تک کسی کا خادم بنا ہوتا ہے۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام یہ خود بہت بڑے مخدوم ہیں، یعنی لوگ ان کے خدمت گزار ہیں، اور ان کی خدمت میں آنا لوگ اپنے لیے سعادت عظمیٰ سمجھتے ہیں، سعادت رفیع سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ مخدوم اور اتنے بڑے مخدوم بھی حضرت شعیب علیہ نبی علیہ السلام جو خود مخدوم ہیں، ان کی خدمت میں 10 سال تک رہے۔ تو جب بھی کوئی مخدوم بنتا ہے تو وہ خدمت سے بنتا ہے۔ یہی تصوف کا نقطہ ہے کہ مخدوم خدمت سے بنتا ہے، آرڈر سے، حکم سے نہیں بنتا۔ تیسری چیز ہمیں یہ ملی کہ یہ جنتی لاٹھی ہے، یہ جنتی لاٹھی ہے، اس کی خصوصیات کتنی پیاری ہیں۔ تو جب ایک لکڑی جو جنتی ہے اس کی خصوصیات اتنی ہیں، تو جو جنت کے اندر دیگر انعامات ہیں، جو جنت کے اندر کھانے کی جو چیزیں ہیں، پینے کی جو چیزیں ہیں، ان کا تو کمال کس قدر عروج کو پہنچا ہوا ہوگا، کس قدر بلندیوں کو پہنچا ہوا ہوگا۔ تو بہرحال اسی لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الجنت انور من الدست، کہ جنت چمکدار برتن سے بھی زیادہ چمکدار ہے۔
اور فرمایا کہ وَنِعْمَتُهَا أَحْلَى مِنَ الْأَصْلِ، اور جو اس کی نعمتیں ہیں اور اس کے اندر جو کھانے کی چیزیں ہیں، پینے کی جو چیزیں ہیں، وہ تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہیں، لیکن اس جنت میں جو جائے گا وہ پل صراط کو پار کر کے جائے گا، اور پل صراط بڑا ڈینجر ہے، بڑا خطرناک ہے، وَالصِّرَاطُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، اور جو پل صراط ہے وہ تو بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس جنت کی طلب کریں، اس جنت کی تمنا کریں، اس جنت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ رمضان کا مہینہ ہے، خدا اپنے فضل سے ہم سب کو جنت عطا فرمائے۔ ایک بات اور عرض کرنی تھی، وہ یہ کہ جنتی لاٹھی کے اندر 3 چیزیں اور پیدا ہوئی جو بڑی اہم ہیں، جس کو ہم انشاءاللہ الگ الگ واقعات اور الگ الگ ویڈیوز میں لے کر کے آپ تک پہنچیں گے۔ جنتی لاٹھی کی سب سے بڑا کارنامہ وہ یہ تھا کہ اس لاٹھی کو جب جادوگروں کے سامنے پھینکا گیا تو یہ لاٹھی بہت بڑا اژدہا بن گئی، اور پھر اس لاٹھی کو جب دریا پہ مارا گیا تو دریا پھٹ کر کے اس میں سے راستے پیدا ہو گئے۔ اور تیسرا یہ کہ جب اس جنتی لاٹھی کو ایک پتھر پر مارا گیا تو اس پتھر سے پانی کے چشمے بہ نکلے۔ اب ان تینوں واقعات کا پس منظر کیا ہے، پیش منظر کیا ہے، یہ جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل پر بنے رہیں، آپ ہماری ویڈیوز کو روزانہ مسلسل دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو تینوں ویڈیوز آئیں گی وہ انہی ٹاپکس پر آئیں گی کہ جنتی لاٹھی کیا بن گئی، سانپ بن گئی، سانپ بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، اور جنتی لاٹھی مارنے سے دریا پھٹ گئے، اس میں سے راستے پیدا ہو گئے، اور یہ جنتی لاٹھی پتھر پر مارنے سے چشمے جاری ہو گئے، اور یہ تمام چیزیں ہم لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ بس میں دعاؤں کے ساتھ رخصتی چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔